قوم کے دہشت گردوں کو، اے پی ایس کے ظالموں کو آپ رہا کر رہے ہو، تو پھر یہ قیدی نمبر 804 5 6 یہ بیکم سر میں عدالت گیا، جج کانپتے ہیں۔ اسامہ کو شہید بولا جاتا ہے، تو پاکستان کے باقی 90% میں سے 80% دہشت گرد ہے۔ جب تک سر پاکستان کے مشرت علوم، پاکستان کے کتابوں سے اور پاکستان کے اداروں کے نظریے سے ہم دہشت گردی یا دہشت گردانہ نظام ختم نہیں کرتے۔ ہم نے امریکن جہاد کو پروموٹ کیا ہے، اس میں ہم نے اپنی زمین کو استعمال کیا ہے، اس میں ہم نے اپنے قوم کے بچوں کو استعمال کیا ہے، اور اس کے لیے پاکستان کو، اس ریاست کو ہزاروں لاکھوں اربوں ڈالرز آئے ہیں۔ یہ 1973 بہترین کاغذ کا ٹکڑا ہے آئین پاکستان جو پاکستان کو ملا ہے، لیکن بدقسمتی سے عمل کے جو حالات ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ نہ اس وقت میں اپوزیشن کا نمائندہ ہوں، نہ سینیٹر ہوں، نہ میں کسی ایک قوم کی طرف سے بول رہا ہوں، میں بطور ایک عام پاکستانی جو ہر پاکستانی کی دل کی بات ہے سر، میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں پختون، بلوچ، سندھی، اس وقت یہ سب ہم پاکستانی ہیں۔ مسئلہ اگر بلوچستان پہ آیا ہے، ہمارے دل کامتے ہیں بلوچستان والوں کے ساتھ۔ اگر اس میں پنجاب کے شہریوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، خدا ہمارے اپنے بھائی ہیں، جس طرح اپنے بھائیوں پہ ظلم ہوگا، جتنی تکلیف ہوگی اتنی تکلیف ہمیں ان مظلوم لوگوں پہ ہوئی ہے، جو پنجاب کے ہو، سرائکی ہو یا جہاں کے بھی ہو۔ میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ کے سامنے یو ایز اے چیئرمین اینڈ می مائی سیلف ایز اے ممبر، کیونکہ ایک تاریخ ہے کہ میرے والد بھی جب نیشنل اسمبلی کے ممبر بنے تھے تو آپ اس وقت اسپیکر آف دا ہاؤس پھر بنے تھے، تو میرے لیے اٹس این امین پلیجر فار می، اور موقع ملا ہے اس کے لیے مشکور ہوں۔ ہماری تو جی یہ بات ہو رہی تھی بلوچستان، اور پلیز آرڈر ان دا ہاؤس۔ بلوچستان میں جو واقعات پیش آئے ہیں اور حقیقتاً دردناک، درد کے بھرے ہوئے واقعات، کسی بھی انسانیت کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے، کوئی بھی جس کے سینے میں دل ہو تو ایسے واقعات دیکھنے سے خوف آتا ہے، ہراس آتا ہے، اور ایسے حالات میں بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم کسی پہ بات ڈال دیں۔ اس وقت چونکہ ایک حکومت بیٹھی ہوئی ہے، سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس مسئلے کا بوجھ ہم حکومت وقت پہ ڈال دیں، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ جہاں پہ ہمیں سنجیدگی سے اس مسئلے کو اور اس مسئلے کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے پاکستان میں جو اور مسائل ہیں اس پہ سنجیدگی سے بات ہو، بحث ہو، اور بدقسمتی چیئرمین صاحب یہ ہے، جیسے میں نے اپنی باتوں میں کہا، سوری ٹو سے، یہ ایوان بنے ہی بحث مباحثوں کے لیے ہے۔ نیشنل اسمبلی ہو، سینٹ ہو، ادھر تقاریر کوئی اس لیے نہیں کر سکتا کہ ہم پوائنٹ سکورنگ کریں، بلکہ یہ تقاریر وہ بحث مباحثہ ہے جو تاریخی طور پہ پارلیمان کے تصور کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ بھی بدقسمتی سے تاریخ کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ طاقتور لوگ بحث اور مباحثہ سن نہیں سکتے، یہ تاریخ ہے۔ لیکن پارلیمانی نظام میں ہر کسی کو یہ سوچنا چاہیے کہ طاقت کی کرسی ساری زندگی نہیں ہوتی۔ آج آپ ادھر ہیں، کل آپ ادھر تھے، ہم تو نئے سینیٹر آئے ہیں، جو آج ادھر بیٹھے ہیں یہ کل ادھر تھے، اور انشاءاللہ اور کل کا کسی کو نہیں پتا کون ادھر ہے کون ادھر ہے۔ بدقسمتی سے جب ہم بنیاد پہ بات کرتے ہیں
تو افسوس یا تکلیف ادھر ادھر شروع ہو جاتی ہے. جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب مسائل نہ حکومت کے ہاتھ اور بس کی بات ہے اور نہ اپوزیشن کے ہاتھ اور بس کی بات ہے. دیز آر ڈیپ روٹڈ پرابلمس جو ہمارے ریاستی پرابلمز ہیں. مسٹر چیئرمین, سوری ٹو سے, آج ہم جس چیز کو فساد کہہ رہے ہیں اور دنیا کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ فساد ہے, یہی ریاست پاکستان نے 30-40 سال اس کو جہاد کہا ہے اور جہاد کے نام پہ اس کو پروموٹ کیا ہے. آج جس کو ہم دہشت گردی کہنا چاہتے ہیں, اسی دہشت گردی کو ہم نے کولڈ وار کے بعد اپنے ہمسایہ ملک افغانستان کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی دہشت گردی کو, اسی انتہا پسندی کو ہم نے باقاعدہ پروموٹ کیا ہے. پاکستان کا کوئی شہر کے یا کسی گاؤں کا بندہ یہ نہیں جانتا کہ پاکستان میں باقاعدہ ان لوگوں کے ٹریننگ سینٹرز رہ چکے ہیں. کیا نظریہ ضیاء الحق کا کسی کو نہیں پتا کہ ہم نے اپنے ملک کو اس داؤ پہ لگا دیا ہے کہ ہم دنیا کا طاقتور ترین ملک, اس کے لیے ہم کردار ادا کرتے ہیں. وہ کردار یہ ہے کہ ہم نے مذہب کو, انتہا پسندی کو, جہاد کو امریکہ کے تھرو ہم نے امریکن جہاد کو پروموٹ کیا ہے. اس میں ہم نے اپنی زمین کو استعمال کیا ہے, اس میں ہم نے اپنے قوم کے بچوں کو استعمال کیا ہے, اور اس کے لیے پاکستان کو, اس ریاست کو ہزاروں لاکھوں اربوں ڈالرز آئے ہیں. سر, اس مسئلے کو تھوڑا آگے دیکھا جائے. فلور آف دا ہاؤس اسامہ بن لادن کو شہید بولا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں 10% آبادی دہشت گرد ہے بندوق والی, تو پاکستان کے باقی 90% میں سے 80% دہشت گرد ہے دماغی ذہنی. ہم نے ابھی پرانی باتیں چھوڑ دیتے ہیں. ابھی چیئرمین صاحب افغانستان میں جب رجیم چینج ہوا تو دونوں طرف بیٹھے ہوئے جو لوگ, یہ شاید خود نہیں ہوں گے لیکن ان کے پارٹی کے نمائندگان نے نعرے تکبیر اور اللہ اکبر کے نعرے لگائے. دونوں طرف یہ اعلانات ہوئے کہ افغانستان میں غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی. دونوں طرف, دونوں بڑی پارٹیوں میں سر نظریاتی ایکسٹریمسٹ بیٹھے ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے. اور سر, میرے سامنے بات ہوتی ہے, میرے بزرگ, میرے محترم, میرے والد کے بڑے قریبی, اور میں لٹرلی ان کو چاچا یا تایا سے کم نہیں سمجھ سکتا, لیڈر آف دا ہاؤس بات کرتے ہیں نیشنل ایکشن پلان کی. نیشنل ایکشن پلان, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 1973 بہترین کاغذ کا ٹکڑا ہے آئین پاکستان جو پاکستان کو ملا ہے, لیکن بدقسمتی سے عمل کے جو حالات ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. اس طرح سر نیشنل ایکشن پلان بہترین کاغذ کا ٹکڑا ثابت ہوا ہے دہشت گردی کے خلاف, اس پہ آج تک عمل نہیں ہوا. اور عمل کرنے والے دونوں ہیں جو تالیاں بجا رہے ہیں, انہوں نے نہیں کیا. میں آتا ہوں, سوری ٹو سے, لیکن سر میں نہ حکومت کا نمائندہ ہوں, نہ اس وقت میں اپوزیشن کا نمائندہ ہوں, نہ سینیٹر ہوں, نہ میں کسی ایک قوم کی طرف سے بول رہا ہوں. میں بطور ایک عام پاکستانی, جو ہر پاکستانی کی دل کی بات ہے سر, میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں پختون, بلوچ, سندھی, اس وقت یہ سب ہم پاکستانی ہیں.
یہ مسئلہ اگر بلوچستان پہ آیا ہے ہمارے دل کامتے ہیں بلوچستان والوں کے ساتھ. اگر اس میں پنجاب کے شہریوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، خدا ہمارے اپنے بھائی ہیں، جس طرح اپنے بھائیوں پہ ظلم ہوگا، جتنی تکلیف ہوگی اتنی تکلیف ہمیں ان مظلوم لوگوں پہ ہوئی ہے، جو پنجاب کے ہو، سرائکی ہو یا جہاں کے بھی ہو. سر، نیشنل ایکشن پلان میں ایک بنیادی بات تھی، ابھی سر تھوڑا ٹائم اس پہ لوں گا، کہ سہولت کار کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. سہولت کار کیا ہوتا ہے سر؟ کوئی غریب بندہ جس کے گھر میں دہشت گرد نے رات گزارا ہوگا وہ سہولت کار ہے؟ یا سہولت کار وہ ہے کہ جس نے دہشت گرد کو کھانا کھلایا ہوگا نہ جانتے ہوئے کہ یہ دہشت گرد ہے کہ نہیں ہے؟ یا وہ لوگ سہولت کار ہیں جنہوں نے سر 102 قیدیوں کو، دہشت گرد قیدیوں کو رہا کیا ہے؟ کیا وہ سہولت کار ہے یا نہیں ہے؟ ان دہشت گردوں میں بچر آف سوات تھا، ان دہشت گردوں میں اور جس کی بات ہوئی، جس واقعے کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا ہے، آرمی پبلک سکول کا جو بنیادی بندہ تھا وہ ان 102 قیدیوں میں تھا، اور جناب عارف علوی کے دستخط پہ وہ 102 قیدی رہا. میں پھر سمجھتا ہوں کہ سائیکل کے چور، گاڑی کا چور، یا کوئی بیچارہ جو نشے میں پکڑا گیا، اس کو کیوں یہ جیل خالی کرو؟ جب آپ قوم کے دہشت گردوں کو، اے پی ایس کے ظالموں کو آپ رہا کر رہے ہو، تو پھر یہ قیدی نمبر 804 5 6 یہ بھی کمزور ہے، ان کو باہر کرو. ان کا کیا قصور ہے؟ ویسی جیل بھرنے ہیں آپ نے. سر، میرے خیال میں جن لوگوں نے ریکنسیلیشن کیا ہے، اب وہ جو بھی ہے تاریخ کا حصہ ہے، میں اپنے ان بھائیوں سے معذرت خواہ ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ان سے نہ پوچھا گیا ہوگا، نہ ان سے مشورہ لیا گیا ہوگا. لیکن جو جنرل فیض، جنرل باجوہ، عمران گٹھ جوڑ، سی ایم ہمارا پختونخوا محمود خان، اور ایک بیٹھا ہوا ہے، سوری ٹو مارک مائی ورڈز، سیف نام ہے اس کا، جو ہر وقت مل جاتا ہے، ان کے خلاف سر میں عدالت گیا کہ بابا یہ ریکنسیلیشن اس قوم کے ساتھ مذاق ہوا ہے. کس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ 40,000 دہشت گردوں کو آپ اپنے ملک میں لا کے سیٹل کر رہے ہیں؟ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دکھائے جائے کہ ان کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے، ان کے ساتھ کیا معاہدہ ہوا ہے. سر میں عدالت گیا، جج کانپتے ہیں کیونکہ وہ جرنیل کا نام سامنے لکھے. عدالت میں مذاق بن گیا، بھائی ایمل ولی کون ہے؟ بابا ایمل ولی کچھ بھی نہیں ہے. آپ عدالت میں خدا را یہ دیکھو جو ہے. سر مجھے عدالت نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں، یہ حکومت کا کام ہے. میرے بڑے قریبی ہیں ابھی بھی پی ایم صاحب، میں پچھلے دور میں وہی درخواست لے کے ان کے پاس چلا گیا کہ جناب پرائم منسٹر، اس ملک کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اور یہ 6 بندوں نے اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کیا ہے، اور 40,000 دہشت گردوں کو لا کے پاکستان میں ریسیٹل کیا ہے. جناب ان کے خلاف کوئی جوڈیشل انکوائری کر کے ایک کمیشن بنایا جائے تاکہ ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کو نمبر 1 کیا تکلیف ہوئی، ایسی کون سی الجھن تھی کہ آپ بیٹھ کے 40,000 دہشت گردوں کو لا کے اپنے ملک میں سیٹل کر رہے ہیں. نمبر 2، ان کو کس معاہدے کے تھے لا کے آپ نے سیٹل کیا ہے؟ وہ میں نے پی ایم صاحب کو دیے، پی ایم صاحب ہنس پڑے. میں نے کہا سر ایکسیپٹ نہیں کرتے، ریجیکٹ کر دیں. لیکن خدا را اس کو ٹوکری میں نہ رکھے. سر میری وہ درخواست آج تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ ایکسیپٹ ہے کہ ریجیکٹ ہے. میں پھر آپ سے سر درخواست کرتا ہوں اس چیئر سے کہ سر جب تک سہولت کار ہم ختم نہیں کرتے، جب تک سر پاکستان کے مشرت علوم، پاکستان کے کتابوں سے
اور پاکستان کے اداروں کے نظریے سے ہم دہشت گردی یا دہشت گردانہ نظام ختم نہیں کرتے، یہ مسئلے ختم ہونے کو نہیں ہے۔ سر آئی ریکویسٹ یو ٹو فارم این انکوائری کمیٹی کہ یہ ریکنسیلیشن، اینڈ یو ایز اے ممبر آف دیٹ پارٹی جو عوامی نیشنل پارٹی کے بعد پاکستان کے سطح پہ اگر دہشت گردی یا اس مائنڈ سیٹ کے خلاف قربانی کسی نے دی ہے تو یہ اٹس اے فیکٹ دیٹس پاکستان پیپلز پارٹی۔ اور آپ کا ایک کلیئر سٹانس ہے سر، اس پہ آپ کی لیڈرشپ کا سر اس پہ ایک کلیئر سٹانس ہے۔ وہ تو خیر ہے ان کے کبھی کبھی وہ 70s کے وہ جہادی اور جہادزم ہے، وہ آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن سر ادھر بھی جہادزم ہے۔ لیکن میں اس سب میں دیکھتا ہوں تو لٹرلی میں ریکویسٹ کرتا ہوں سر ایک انکوائری، آج کل ویسے ہی وہ مسئلوں میں ہے، ابھی والوں کو چھوڑ دیں سر، وہ پرانے کو پھر کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ اگر ایک انکوائری کمیٹی بنائی جائے جس میں سر جناب عارف علوی اس وقت کے صدر پاکستان، جناب عمران نیازی اس وقت کا وزیر اعظم، جناب جنرل باجوہ اس وقت کا آرمی چیف، جناب جنرل فیض اس وقت تک تو ہے، کورٹ مارشل ہوتا ہے تو پھر دیکھیں گے، جناب جنرل فیض، اس کے ساتھ ساتھ محمود خان اس وقت کا وزیر اعلیٰ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت بھی سر انفارمیشن منسٹر تھا اور آج بھی وہ بندہ انفارمیشن منسٹر ہے سر، جو بیرسٹر سیف نام کا ہے۔ ان کے خلاف سر ایک انکوائری کمیٹی بنائی جائے اور یہ ریکنسیلیشن کم سے کم قوم کے سامنے وہ کاغذ لایا جائے کہ اس کاغذ کے تحت یہ ریکنسیلیشن ہوا ہے سر۔